سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ عہد حاضر کے کچھ سیاسی مینڈک اپنے مفاد کے لیے مسلمانان ہند کی ایسی شبیہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں جس سے اکثر احمقان وطن مسلمانوں کو کرایہ دار یا ہندوستان کا بدخواہ گمان کرنے لگے ہیں۔ حالانکہ ان کم ظرفوں کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کی خدمات اور آزادی ملک میں ان کے اہم رول سے واقف ہو سکیں۔ آج ہم لوگ 15 اگست اسپیشل میں مسلمانوں کی خدمات اور ملک کی آزادی میں ان کے اہم کردار پر بات کریں گے۔ بنگال کے حاکم نواب سراج الدولہ اور دکن میں سلطان ٹیپو نے ملک کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جنگ کی اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ مولوی شریعت اللہ اور ٹیٹو میاں نے کسانوں کی بربادی اور انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ روکنے کے لیے تحریک چلائی جس کی پاداش میں انہیں قید کر لیا گیا۔ رائے بریلی کے مولوی سید احمد نے بڑے پیمانے پر انگریزوں سے مقابلے کی تیاریاں کیں اور ملک کے لیے شہید ہوئے۔ علامہ سید محمد باقر دہلوی جو محمد حسین آزاد کے والد اور دہلی کے مشہور صحافی تھے، انہوں نے انگریزوں کی بانٹنے والی پالیسی کا پردہ فاش کیا اور اپنے اخبار کے ذریعے ہندو مسلم یکجہتی کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس کی پاداش میں برطانوی حکومت نے قتل کی سازش کا الزام لگا کر بغیر کوئی مقدمہ چلائے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر کے سامنے انگریزوں نے جب ان کے چاروں صاحبزادوں کا سر قلم کر کے پیش کیا تو انہوں نے درد بھرے الفاظ میں کہا کہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی اغوائی بہادر شاہ ظفر ہی نے کی تھی جس کی پاداش میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا تھا۔ پہلی جنگ آزادی میں مولانا احمد اللہ شاہ، نواب بخت خاں، بیگم حضرت محل، حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، ثناء اللہ، عطاء اللہ اور عبید اللہ سندھی جیسے بے شمار مجاہد وطن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کود پڑے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین، خان آزردہ، سید کفایت علی اور دیگر علماء نے دہلی کی جامع مسجد سے بیک وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان پہلی جنگ آزادی کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر لڑے۔ ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، شوکت علی گوہر اور حسرت موہانی وغیرہ جیسے مجاہدین نے اپنی تحریروں کے ذریعے ہندوستانیوں کو بیدار کیا اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے، جنہیں سزا کے طور پر قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں، لیکن انہوں نے اپنے قدم کبھی بھی پیچھے نہیں کھینچے بلکہ وہ مسلسل ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے اور ان کو صرف اور صرف اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے لوگوں کی فکر لگی رہی۔ حسرت موہانی نے مکمل آزادی کی تجویز پیش کی اور مولانا محمود حسن دیوبندی نے ریشمی رومال نامی تحریک چلائی جس کا مقصد ایشیا کے دوسرے ملکوں کی مدد سے انگریزی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی، جنوبی ہند میں مالابار کے ساحل پر بسنے والی ایک مسلمان برادری، موپلا، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، خان عبد الغفار خان، ڈاکٹر سید محمود، رفیق ادوائی اور اشفاق اللہ خان وغیرہ نے بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آزاد ہندوستان کے میزائل مین اے پی جے عبد الکلام کی خدمات بھلائی نہیں جا سکتیں۔ ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والے ویر عبد الحمید اور بریگیڈیئر عثمان کو کون نہیں جانتا۔ ان محبان وطن کے علاوہ اور بہت سے وطن کی حفاظت کرنے میں جان قربان کرنے والے مسلمان یا مجاہدین وطن ہیں جن کا یہاں پہ ذکر مشکل ہے، ان تمام کو یہاں پہ گنوایا نہیں جا سکتا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں صرف اور صرف مسلمانوں کا رول رہا ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور ترقی میں تمام ہندوستانیوں کا، ہندوستان کے تمام باشندوں کا رول رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب نے پورے طور پر ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا اور ہندوستان کی ترقی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے۔ آج ہم لوگ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج انہی لوگوں کو اور ان کی اولاد کو ملک کا بدخواہ اور دوئم درجے کا شہری تصور کیا جانے لگا ہے۔ ہندوستان زندہ باد، 15 اگست زندہ باد۔